بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وضو کے حوالے سے بات کریں گے کہ وضو کیا ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، ہم وضو کیوں کریں۔ ٹھیک ہے، تو وضو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس طرح سے فضل اور کرم فرماتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور پھر جنت میں ان کے مراتب اور درجات میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف ایک چیز، اور وہ ہے وضو سے۔ یعنی ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نامہ اعمال سے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جنت میں ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم بھی ہوتا ہے، کس پہ؟ اس بندے پہ جو وضو کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے صرف ایک وضو کرنے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور پھر اچھی طرح وضو کرے۔ اچھی طرح وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام جو سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، اس کے تمام صغیرہ گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو دیکھیں وضو کی فضیلت کتنی زیادہ بیان ہوئی ہے نا، کتنی یہ جو طہارت ہے، یہ جو پاکیزگی ہے جو وضو سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، کتنی بڑائی بیان کی گئی ہے نا اس حدیث پاک میں، کہ وضو کرنا در حقیقت اپنے گناہوں کو اپنے جسم سے دھونا ہے۔ جو جتنا زیادہ جتنی اچھی طرح وضو کرے گا اس کے اتنے ہی گناہ ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ وضو کرنے والے کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے جب وہ وضو کرتا ہے تو ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ وضو کرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، بلکہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ آج سے ہی وضو کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں اور اچھی طرح سے وضو کریں، جس طرح سے وضو کرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، ہم ان کے ساتھ یعنی کہ مکمل طور پہ اچھی طرح سے وضو کریں، تو پھر ہم اس اتنے اجر اور ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، دل اور منہ سے متوجہ ہو کر، یعنی ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے، ہم پہ کتنا کرم کیا جا رہا ہے صرف ایک وضو کی وجہ سے۔ یعنی ہم صرف وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کچھ منٹ لگتے ہیں ہمارے۔ جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو پھر ہم وضو کرنے کے بعد فوراً سے آ کے، ویسے تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، جب ہم آ کے وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز کی نیت کرتے ہیں، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ نیت کر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اگر ہمیں کوئی عذر نہیں ہے تو ہم کھڑے ہو کے پڑھیں، اگر کوئی عذر ہے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے ہم پڑھ لیں، تو ان 2 رکعت کے بدلے ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ کہ جنت دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ ایک سند ہے ہمارے پاس کہ جب بھی ہم وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں گے تو جنت ہم پہ واجب ہو جائے گی۔ تو جنت ہمیں جب اتنے چھوٹے سے کام کرنے سے مل رہی ہے تو پھر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طرف جائیں، ہم وضو کریں یا نہ کریں۔ ہم اتنی آسانی سے اتنی بڑی چیز حاصل کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ حاصل کریں یا نہ کریں، یا ایسے ہی اپنی زندگی گزار دیں؟ تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت اس حال میں پکاری جائے گی کہ وضو کے سبب سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ اپنی پیشانی کی روشنی کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز وضو کے اثر سے ہم تمام جو اعضائے وضو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ جب محشر میں نمازیوں کو جنت میں جانے کے لیے پکارا جائے گا تو پھر لوگوں کے درمیان سے اس طرح سے آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو چاہے تم میں سے اس چیز کو زیادہ کر لے، مطلب آپ جتنا زیادہ وضو کریں گے، اگر آپ وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو آپ کے اعضائے وضو روشن رہتے ہیں۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، یہ تو آخرت میں ہمیں ثواب اجر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے نا، کہ آخرت میں آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ آپ کے اعضاء روشن ہوں گے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنی روشنی لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی ایک الگ سے پہچان بنا سکتے ہیں، کس سے؟ صرف ایک وضو کرنے سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وضو کرنا ہوگا، ہر حال میں ہمیں وضو میں رہنا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم نماز کے لیے تو وضو کرتے ہی ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا نا کہ ہم برائی سے بچتے رہیں گے، شیطان ہم سے دور رہے گا، غلط خیالات ہمیں نہیں آئیں گے، وسوسے نہیں آئیں گے، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، ہمارا چہرہ روشن ہوگا، اس پہ ایک الگ قسم کا سرور ہوگا، ایک نور ہوگا۔ تو اور پھر صرف وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے، صحابہ کرام کی سنت پہ، تابعین کی سنت پہ، اولیاء اللہ کی سنت پہ، یعنی کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان تمام کی سنتوں پہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ یعنی کہ صرف ایک کام کرنے سے، اور وہ ہے وضو۔ تو ہم وضو کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے اتنے پیاروں کو راضی کر سکتے ہیں تو پھر ہم اتنا اجر بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی کوشش تو کرنی ہی چاہیے نا۔ تو پھر جتنی زیادہ سردی ہوگی ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا اجر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سردی میں بھی وضو میں رہنا ہے اور گرمی میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس سے پتہ کیا ہوگا؟ اسی جب جنت میں مومن کو جو زیورات پہنائے جائیں گے نا، وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی جن اعضاء پر پہنچتا ہے، جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں جنت میں، ان سب اعضاء کی زیورات سے زیب و زینت کی جائے گی۔ اسی طرح جس کا وضو جتنا زیادہ بہتر اور مکمل یعنی سنت کے مطابق ہوگا نا، تو جنت میں پھر اس کے اعضاء وضو کی آرائش اتنے ہی اعلیٰ پیمانے پر ہوگی۔ تو بہت لوگ ہیں جنہیں زیورات بہت پسند ہیں، دنیاوی زیورات پسند ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم آخرت کی بہترین زیورات ہمیں پہنائے جائیں تو پھر اس کے لیے ہمیں وضو کر کے تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہوگا، تاکہ ہم جب وہ زیورات پہنیں تو ہمارا سارا جسم مزید خوبصورت لگنے لگے، ٹھیک ہے، ہمارے اعضائے وضو اور زیادہ چمکنے لگیں۔ تو جو شخص وضو کے اوپر وضو کرتا ہے، مطلب جس کا وضو تھا، جس نے نماز پڑھی ہے تو اس نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، یا بعد میں اس نے، وہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے دوبارہ وضو کے اوپر وضو کر لیا، تو اب یہ تو ایک وضو کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ جب وہ دوسرا وضو کرے گا، اسی وضو کے اوپر دوسرا وضو ہوگا، تو وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب تو ملے گا ہی، اور ساتھ میں اسے 10 نیکیاں ایکسٹرا بھی ملیں گی۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے، ہم پہ کتنا وہ کرم کیے جا رہی ہے، تو پھر ہمیں کرم سمیٹنے کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی نا۔ تو آج سے جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں نا، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت وضو میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اب اگر مقفل دروازہ بغیر کنجی کے تو نہیں کھل سکتا نا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز بھی نہیں ہو سکتی، اور بغیر نماز کے جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم نے نماز کو مکمل کرنا ہے تو ہمیں وضو پہلے مکمل کرنا ہوگا۔ مکمل سے مراد یعنی کہ اچھی طرح سے وضو کرنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کا ارادہ کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں، اور جب ناک جاڑتا ہے یعنی ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، ناک جاڑتا ہے، تو گناہ اس کی ناک سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔
اور جب اپنا منہ دھوتا ہے تو گناہ اس کے منہ سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو پھر گناہ اس کے سر سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو گناہ اس کے دونوں پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور پھر مسجد کی طرف اس کا چلنا ہوتا ہے، یعنی کہ وضو کر کے وہ مسجد کی طرف جب جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے واسطے اعمال میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو مرد ہیں وہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو جو عورتیں ہیں گھر میں، جو انہوں نے اپنی نماز کے لیے جگہ خاص کی ہوتی ہے، مخصوص کی ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ نماز پڑھیں گی، اور عورتوں کی وہی جگہ ان کی مسجد ہوتی ہے۔ تو جب عورتیں وضو کر کے اپنی مسجد کی طرف جاتی ہیں، اپنے گھر میں ہی اپنی مسجد کی طرف جاتی ہیں، تو پھر ان کے اعمال میں، ان کے اجر و ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وضو سے ہمارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارا چہرہ روشن ہوگا، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے روشنی ہوگی، آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو، یعنی کہ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لیں گے، یعنی کہ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ سب لوگوں میں، جن کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں سے یہ الگ سے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں پھر اپنی پہچان بنانی ہے، ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم ہمیشہ نماز کے علاوہ بھی وضو میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، تو اب اس کوشش میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور اس کی جو کامیابی ہے وہ کون دیتی ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات دیتی ہے، وہی ہمیں ثابت قدم رکھے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم وضو میں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور اب وضو میں رہا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔